بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے بڑی سے بڑی مشکل اور حاجت کے لیے ایک دن کا وظیفہ، 1 day وظیفہ فار آل پرابلمس، تمام مشکلات کے لیے۔ مشکل کا حل تو پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، تلاش کرنے میں انسان کو وقت لگتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ مجھے کل ایک دوست نے کمنٹ کیا ویڈیو پر کہ حضرت تقریر جو ہے وہ کم کیا کریں اور مطلب کی بات کریں، شیطان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے، پہلی بار کوئی ایسا شخص مجھے ملا اس رنگ برنگی دنیا میں جو شیطان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی۔ اگر ہم سب اسی طرح سے شیطان سے واقف ہو جائیں تو پھر میں سمجھوں گا کہ میری محنت جو ہے وہ وصول ہو گئی۔ ابلیس جو ہے نا، ابلیس یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس روئے زمین پر۔ یہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، جبکہ رحمان اپنے بندے کو بچانا چاہتا ہے۔ مجھ سے بار بار جب آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اور میسیجز بھی آتے ہیں، ریکویسٹ کیا آتے ہیں، بعض اوقات آرڈر بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات غصے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جناب آپ تقریر نہ کیا کریں، وظیفہ بتایا کریں۔ آپ مجھے قسم اٹھا کر بتائیں کہ جتنے لوگ صرف وظیفہ بتا رہے ہیں اور آپ کی نہ بات سنتے ہیں نہ آپ سے واٹس ایپ پہ رابطے پہ آتے ہیں، کیا ان کے وظائف سے آپ کے مسئلے حل ہو گئے ہیں؟ اگر ہو رہے ہوتے تو پھر آپ کو میری ویڈیو پر آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر آپ پوری جس کو آپ تقریر کہتے ہیں وہ سیاق و سباق نہیں سمجھیں گے، آپ کسی کا مرضی کوئی بھی وظیفہ کر لیں تو کامیابی نہیں ملتی جب تک آپ کا دل جو ہے اس کے کرنے کے اوپر مطمئن ہے۔ اور مطمئن کیسے ہوگا؟ جب کوئی توجیہ بتائی جائے گی۔ شیطان کی آپ نے بات کی نا کہ جس شیطان کو ہم پہچانتے ہیں، شیطان کی بات نہ کریں، اپنی کوئی اور بات کریں۔ تو چلیں، شیطان آپ کی جان پہچان کا ہے تو سن لیجئے۔ ایک صوفی بزرگ جو تھے نا، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ وہ بہت عبادت گزار ہوتے تھے، راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے اللہ پاک کا۔ تو ایک دن شیطان نے اس کو ورگلایا صوفی کو کہ تو خام خواہ اللہ کا ذکر اور عبادت کر، جبکہ اللہ کی طرف سے جواب تو کوئی آتا نہیں۔ تو صوفی کے بات میں یہ بات کسی طرح بیٹھ گئی، بھٹک گیا اور وہ عبادت اور ذکر چھوڑ کے سو گیا، کیونکہ اس کو شیطان کا وہ جو واحد ہتھیار ہے مایوسی، اس نے اس کو دھکیل دیا تھا۔ اب وہ سو گیا۔ جب بھائی صاحب سو گئے تو پھر کیا ہوا؟ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس سے کہا کہ صوفی صاحب آپ اچھی خاصی عبادت کر رہے تھے، کیا ہوا کہ آپ سو گئے؟ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، تو پھر میں نے کہا کیا فائدہ اس ذکر کا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس صوفی کی جو آنکھیں کھولی اور یہ بتایا، اور یہ آپ سب کے لیے بھی ہے، اور اس پہ میں ایک حدیث کے الفاظ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب خضر علیہ السلام نے اس صوفی کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے سے کہو کہ جب تو اللہ کہتا ہے تو جب تک تیرا پہلا اللہ کہنا قبول نہ ہو تو دوسری بار اللہ کہنے کی تجھے توفیق نہیں دی جاتی۔ یہی جواب ہے تیرے سوال کا۔ اب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے دوستوں کو جو ذکر کرتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں جی وظیفہ کرتے ہیں تو ہمیں تو جواب نہیں آتا، یعنی کہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ یہ بات آج اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں اور کلیئر کر لیں۔ یہ وظیفہ ہے، ذکر ہے، ذکر اذکار ہیں بیسیکلی جو وظائف ہوتے ہیں، کہ رب رحمان ہے، اس کو اس کے ناموں سے پکاریں جس سے وہ راضی ہو جائے۔ متوجہ تو ہر وقت ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے مجھے مطلب اگر میں ان سے تھوڑا سا کسی بات پہ خفا بھی ہوں یا مجھے ناراض کر بیٹھے ہیں تو ان کے منانے کا کیا انداز۔ وہ مختلف آیات کے ورد سے، اللہ کے اسماء کے ورد سے بیسیکلی وہ ہم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ ہے۔ لیکن آپ کو اگر وہ بار بار آپ ریپیٹ کر رہے ہو نا تو یہ یاد رکھو، اسی حکایت کو سامنے رکھتے ہوئے
کہ وہ قبول ہو رہا ہے تو تمہیں دوسرے دن کرنے کا توفیق اللہ پاک نے عطا کیا، ادروائز آپ اس کو کر ہی نہ پاؤ تو ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں۔ وہ ایک حدیث کے الفاظ میں شیئر کروں گا اسی بات کے ریفرنس میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک بار کسی نے پوچھا کہ سرکار ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نماز قبول بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات، سرکار کی تمام باتیں پھولوں کی طرح اور مہکتی رہتی ہیں، اور احادیث کو آگے شیئر کرنا جو ہے نا، ایک تو میرا اس کے اندر یہ بھی ایک ذہن میں رہتا ہے کہ اگر میں 40 حدیثیں بیان کر گیا اپنی کسی ویڈیوز کے اندر تو میرے لیے شفاعت کا باعث بن جائیں گی، تو سن لیا کریں، حدیث آگے پسند آئے تو کسی کو سنا بھی دیا کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی تو آقا کا حق ہے ہم پہ کہ ہم حدیث کو سنیں، یاد کریں اور آگے ان کو پھیلائیں، ان کو دوسروں کو بتائیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر ایک نماز کے بعد جب تم دوسری نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو سمجھ لو تمہاری پہلی نماز قبول ہے۔ یہ اس کا ایک سمبل ہے، یہ اشارہ ہے۔ وہ اسی حکایت سے بات مل گئی نا جو اللہ نے فرمایا کہ ایک بار اللہ کہنے کے بعد دوسرے بار اللہ کہنے کی توفیق بندے کو اسی وقت ملتی ہے جب پہلی بار اللہ کہنا اس کا قبول ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہا کریں اپنی تھنکنگ میں، کیونکہ نیگیٹیوٹی صرف آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ابلیس نے ڈالنی، جس کو میرے دوست کہہ رہے تھے کمنٹ میں کہ ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بھائی یہ جان پہچان والے لوگ ہی اکثر دبو دیتے ہیں بندے کو، بچ کے رہیں ایسے لوگوں سے۔ اب آگے آ جاتے ہیں تیسری اسی چیز کو لے کر، کیونکہ جو میں آج آپ کو عمل بتانے والا ہوں نا یہ ایک دن کا عمل ہے، اور اس ایک دن کے اندر آپ نے وہ چیز حاصل کر لی نہیں جو زندگی بھر آپ کے کام آئے گی، اور یہ مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو آج کا وظیفہ ایک کمال کا ایک عمل ہے جو میں بتانے چاہ رہا ہوں۔ اب اس کے اوپر ایک چیز ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بتائے تھے کسی دیہاتی کو جب وہ پوچھنے آیا تھا کہ میں کیا پڑھا کروں، تو آپ نے کہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا۔ تو اس کے درجات بھی بتا دیے کہ سبحان اللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، الحمدللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اللہ اکبر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، یہ زبان پہ ہلکے اور عمل میں بہت وزنی کلمات ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کا جو مجموعہ اور اس کے آگے آ جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ موت کے علاوہ 99 بیماریوں کا یہ علاج ہے، حل ہے، جس میں فقر و فاقہ، پریشانی، غربت، قرض، یہ تو معمولی چیزیں۔ تو یہ بھی اس کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ سارا عمل مل کے تیسرا کلمہ بنتا ہے۔ جو یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ بیسیکلی ایک کمال یعنی مجموعہ ہے الفاظ کا۔ تو ان کو جو ملا کے یہ جو کلمہ بنایا، تیسرا کلمہ ہے، اس کی ترکیب ہے، اس کا ایک عمل ہے ایک دن کا، سنگل ون ڈے یہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کر جاتے ہیں ایک دن میں، یعنی 24 گھنٹے میں، فجر کی نماز ایک دن جب ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کو شروع کریں، اور دوسرے دن فجر کی نماز سے اذان سے پہلے آپ اس کو کلوز کر دینا ہے، اور یہ ایک دن کا عمل کرنے کے بعد پھر آپ زندگی بھر اس کو اگر 11 بار بھی روز پڑھتے رہیں گے تو یہ عمل قائم رہے گا، آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اس کی جتنی بھی پاورز اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، اس کے موکلات چھپے ہوئے ہیں، جو بھی اس کی روحانی کیفیات ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کو مل جائیں گی۔ اب اس کی مختصراً سن لیجئے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا ویڈیو کے اندر کہ آپ کو واقعات سے ریلیٹ بھی کیا جائے اور چیزوں کی اہمیت کر کے اس کو بتایا جائے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اول اور آخر 33 بار 33 ٹائمز آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی آپ نے 3300 بار یعنی 33 تسبیحاں اس کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرے کلمے کی 33 تسبیحاں۔ اس کے لیے آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ صبح فجر کی نماز سے لے کے اگلے دن فجر کی اذان تک، بس یہ آپ 33 تسبیحاں مختلف اوقات میں پوری کر لیں، ڈیفرنٹ نمازوں پہ ڈیوائیڈ کر لیں یا ایک ہی نشست میں بیٹھ کے کر لیں،
آپ کا عمل پورا ہو گیا, آپ اس کے عامل بن گئے. اب آپ کی جو بھی مشکل ہوگی, جو آپ مانگیں گے وہ حل ہو جائے گی. جسٹ ایک دن کا عمل ہے, کر کے دیکھیں اور مجھے رپلائی ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.